بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، یعنی اگر یہ آیتیں نہ ہوتی۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی تاریخی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 262۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات دریافت کی گئی پھر اس نے اسے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 264۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اہم اور افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد و وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے آپ پر تیری نوازشات کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یقین و ایمان کے ساتھ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے پھر مر جائے تو لازماً جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کے وقت یہی کلمات یقین و ایمان رکھتے ہوئے کہے اور مر جائے تو لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5524۔ حضرت بلال بن یساف سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے قبل کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اے اللہ میں ان گناہوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کے شر سے بھی جو ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5525۔ حضرت حلال بن یساف نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5526۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، میں مسیح دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی موت کی آزمائش کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے، نمبر 3 جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلیں، نمبر 4 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نمبر 5 وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں، نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی خوب روح اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، نمبر 7 وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے اکرا ثواب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5383۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ عشری لوگ آئے اور کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں
کیونکہ ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ آپ سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ان کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں کیا کام ہے، ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5384۔